تو ہم آج انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی مختصراً تفسیر کریں گے. الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کل ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو ذکر کیا تھا. سورہ فاتحہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پہلے پارے میں سب سے پہلے نمبر پر سورہ بقرہ ہے. اس کو ہمیں شروع کرنا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بجائے اس کے کہ ہم سورہ بقرہ سے آج شروع کریں، ہم ان چھوٹی چھوٹی سورتوں کو پہلے کر لیتے ہیں جو ہم عام طور سے نمازوں میں پڑھتے ہیں. اور اس کی وجہ، یعنی یہ بات جو ذہن میں آئی، اس کی بھی وجہ یہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، قرآن کریم کی انہوں نے انگلش میں بھی تفسیر لکھی اور بہت ساری کتابوں کے رائٹر ہیں. ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت نماز کے اندر جو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں تو ان سے بچنے کا کیا راستہ ہے. ہمارے بھی ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوا، پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، دماغ کہیں اور چلا گیا، یہ نماز میں رکوع میں ہے، دماغ کہیں اور چلا گیا. تو انہوں نے جواب میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم نماز میں جو چیزیں پڑھتے ہیں ان کے ترجمے اور ان کے معانی پر ہم غور کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم اگر الحمد شریف پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین ہم نے کہا تو اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ہم جب اس کے ترجمے پر، اس کے معانی پر غور کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا. تو یہ بات اس لیے ذہن میں آئی کہ پہلے ہم ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو کر لیتے ہیں جو ہم عام طور سے نمازوں میں پڑھتے ہیں. تو ہم آج انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی مختصراً تفسیر کریں گے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. دو کی اس لیے کریں گے کہ یہ دونوں صورتیں مفسرین کے مطابق ایک ساتھ نازل ہوئی تھی. دونوں صورتوں میں ٹوٹل 11 آیتیں اور یہ 11 آیتیں ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی. پھر ہم اسی طرح الٹا چلیں گے انشاءاللہ علم تک 10 صورتیں ہم کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ سے کنٹینیو کریں گے. پہلے ان دونوں صورتوں کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان دونوں صورتوں کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کی کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا فائدے ہیں، ہم احادیث کے حوالے سے انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں گے اور مختصر سی تفسیر. ان دونوں صورتوں کو اگر ایک ساتھ بولا جائے تو ان کا نام آتا ہے معوذتین. کیا نام ہے ان دونوں صورتوں کا؟ یہ بیسک نالج ہے، موٹی موٹی باتیں ہی میں بتلاتا ہوں، بہت باریک نہیں. تو دونوں صورتوں کو ہم اگر ایک ساتھ بولیں تو کیا بولیں گے؟ معوذتین. معوذتین کا اردو کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو صورتیں جن دو صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہیں. بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ جگہ بہت تنگ پڑ جائے گی، بڑا ایک صاحب ادھر میرے جو اپنے ذہن میں تھا وہ صرف یہ تھا کہ 10 آدمی آ جایا کریں گے اور انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سب کی دلچسپی کو دیکھ کر. اللہ قرآن کے تعلق سے ہماری اس محبت کو باقی رکھے. تو ان دونوں صورتوں کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو ہم ایک ساتھ کیا کہتے ہیں؟ معوذتین. معوذتین کا اردو میں مطلب ہوتا ہے وہ دو صورتیں جن دو صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. وہ دو صورتیں جن دو صورتوں میں ہم اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ میں. تو جب کبھی کہا جائے کہ معوذتین پڑھ لیا کرو تو سمجھ میں آ جائے گا کون سی دو صورتوں کی بات ہو رہی ہے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان دونوں صورتوں کا ایک ساتھ یہ نام ہے. الگ الگ تو آپ جانتے ہیں
سورہ ناس کو ناس بولتے ہیں، سورہ ناس، اور سورہ فلق کو سورہ فلق بولتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ قل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قل کا اردو میں مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے۔ یہاں ایک چیز میں ذکر کروں گا، میں نے بعض مرتبہ تقریروں میں بھی یہ بات کہی کہ قل یہ بڑے قاف سے ہے، اس کو آسان لفظوں میں ایسے سمجھیں، انگلش میں ایک ہوتا ہے کیو اور ایک ہوتا ہے کے۔ یہ جو عربی میں بڑا قاف ہے جس کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ انگلش میں کیو والا کام کرتا ہے، اور جو چھوٹا کاف ہوتا ہے اس طرح جس کو لکھتے ہیں یہ کے کا کام کرتا ہے۔ جن لوگوں کو مخارج یاد نہیں ہے، یعنی یہ نہیں پتا کہ قل کہاں سے کہیں گے، اور قل میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے نا، قل منہ بھر کے بولتے ہیں اور قل ایسے ہی نارملی بول دیتے ہیں۔ تو اگر اس کو ہم بجائے قل کہنے کے کیا کہتے ہیں؟ قل، KUL، تو یہاں تو ترجمہ ہوا آپ کہہ دیجیے، اور اگر اس کو ہم چھوٹے کاف سے بول دیں قل تو مطلب ہو جائے گا آپ کھا لیجیے۔ اس بات سے مجھے آپ کو یہ میسج دینا ہے کہ اپنے قرآن کو ہمیں صحیح بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ ہم غلط ہی پڑھتے رہیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو قل کا مطلب ہوا آپ کہہ دیجیے۔ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ، اس صرف لفظ اعوذ کا مطلب اردو میں کیا ہوگا؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ آپ ادھر آ کے تھوڑا سا جیسے کر لو۔ تو اعوذ کا مطلب کیا ہوا؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ بربی کا مطلب رب کی، بربی کا مطلب رب کی، اور آگے ہے الناس، الناس بولتے ہیں لوگوں کو۔ تو پوری آیت کا ترجمہ ہوگا آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، تمام لوگوں کے رب کی۔ اور وہ کون ہے جو تمام لوگوں کا رب ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ آگے ایک لفظ ہے ملک الناس۔ کل میں نے بتلایا تھا کہ جو لفظ ایک دفعہ آ جایا کرے تو کوشش کرے وہ ہمارے مائنڈ میں رہے تاکہ دوبارہ اس کو بتلانا نہ پڑے۔ تو ملک کے معنی آتے ہیں بادشاہ، جو کہ مالک ہے، جو مالک ہے تمام لوگوں کا۔ اوپر الناس آیا تو الناس کا جو اوپر ترجمہ ہے تمام لوگ، یہاں بھی الناس کا وہی ترجمہ ہے تمام لوگ۔ تو نیچے جو دوسری آیت ہے ملک الناس، یہ آیت نمبر 2 ہو گئی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جو تمام لوگوں کا مالک ہے، جو کہ تمام لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے بادشاہ ہے، مالک ہے۔ اور آگے ہے الہ الناس، کو میں ایک ساتھ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ الناس اوپر آ چکا۔ الہون کے معنی آتے ہیں معبود، اور معبود کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو لفظ الہون ہے اس کا مطلب ہے معبود، جو کہ تمام لوگوں کا معبود ہے۔ معبود کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب آگے ان چیزوں کا ذکر ہے یا ان لوگوں کا جن سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آگے من کا مطلب ہوتا ہے سے، جو لفظ پہلے آ جائے اس کو ہمیشہ ہم یاد رکھیں تاکہ اس طرح عربی میں بھی ہم تھوڑا سا دسترس حاصل کریں۔
کل سے وقت پر آئیں گے بھائی؟ نہیں بھائی، السلام علیکم، ہے نا، آخر سے آئیں گے. تو من کا مطلب کیا ہوا؟ سے. شر کا ترجمہ شر کا ترجمہ شر اور برائی سے ہم لوگ کرتے ہیں. کہتے ہیں نا، ارے نہیں بھائی کو جگہ دو. تو من شر الوسواس، من کا مطلب سے اور شر کا ترجمہ شر، وسواس کا ترجمہ وسوسہ ڈالنے والا. تو اتنے کا ترجمہ کریں ہم وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. اب ہم تفسیر پہ بھی آئیں گے کہ کن کن لوگوں کے شرور اور فتن سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آگے ان کا ذکر ہے الخناس. خناس کہتے ہیں پیچھے کو ہٹ جانے والا، اور مراد ہے اس سے شیطان. اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے. تو الخناس کا مطلب کیا ہوا؟ پیچھے کو ہٹ جانے والا. پیچھے کو ہٹ جانا. اور مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اس کا. اس سے مراد ہے شیطان. شیطان کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. النبی کا ترجمہ ہوتا ہے جو کہ. یوس وسو کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ ڈالنے کا مطلب دلوں میں الٹے سیدھے خیالات پیدا کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا، بہت موٹی اور مشہور سی حدیث ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان پوری ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. حدیث میں ہے، میں نے آج مسلم میں پڑھا، 36 میل دور بھاگ جاتا ہے اور آ کر کے بندے کو پھر بہکانے لگتا ہے کہ کسی طرح یہ نماز میں نہ جائے. اور جیسے تکبیر شروع ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے، پھر بھاگ جاتا ہے. اور جیسے تکبیر ختم ہوتی ہے پھر آ کر کے وسوسے کیا ڈالتا ہے؟ اذکر فلاں، کہ وہ یاد کرو، یہ یاد کرو. حدیث میں یہ ہے کہ بندہ اسی میں لگا رہتا ہے اور اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی. ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ. تو اسی سے پناہ مانگی جائے جو وسوسے ڈالتا ہے، یعنی ہمارے دلوں میں الٹے سیدھے خیالات پیدا کرتا ہے. فی کا مطلب کل بتلایا تھا میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. اور صدور کا مطلب ہوتا ہے سینوں میں، سینوں. تو فی صدور کا مطلب سینوں. اور الناس کا مطلب ابھی تو آیا ہوگا کیا ترجمہ الناس کا؟ لوگوں کے. تو پورے کا مطلب ہوگا جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں خیالات پیدا کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں ڈالتا ہے. آگے من کا ترجمہ پیچھے آیا تھا، کیا مطلب؟ الجنتی. اور واو کا ترجمہ کیا مطلب ہے؟ اور الناس کا ترجمہ من الجنت والناس کا مطلب ہوگا کہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اب اس کو ہم یہی ہلکا سا سمجھ لیں کہ شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، ہم نے بدنام کر رکھا ہے اس کو اچھا خاصا. بدنام کیا حقیقت بھی ہے، وہ کرتا ہے یہ سب گڑبڑی. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سے بھی کچھ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. یعنی اس کو ہمارے بڑوں نے ایک مثال سے اس طرح سمجھایا، یہاں بہت سارے ینگ بیٹھے. اذان ہوئی، اذان کے بعد فوراً مسلمان کا کام ہے کہ وہ مسجد میں جائے. آپ نے
کسی دوست نے آپ کو کال کر کے کہا یار وہاں چلے، آپ اس کے ساتھ وہاں چلے گئے، نماز چھوڑ دی آپ نے، تو اس آدمی کو کیا کہیں گے آپ؟ ارے وہی ہے یہ خناس میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے وہ کام کیا جو شیطان کرتا ہے۔ تو بعض مرتبہ انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں سیدھے راستے سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس لیے ان تمام لوگوں سے پناہ مانگنے کا قرآن نے ہمیں حکم دیا۔ ایک دفعہ آپ ذرا ریپیٹ کریں، قل اعوذ برب الناس۔ پوری آیت کا کیا ترجمہ ہوا؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو کہ تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، الہ الناس جو کہ تمام لوگوں کا آقا ہے، معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، من شر الوسواس۔ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو کہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، الذی جو کہ یوسوس وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس وہ وسوسے ڈالنے والا جناتوں میں سے ہو یا انسان۔ یہ ایک سورت کا ترجمہ ہوا، دوسری کا ہم ادھر ہی کو لکھ لیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کا مطلب تو وہی آپ کہہ دیجئے، اعوذ کا مطلب بھی آپ نے پیچھے پڑھ لیا، میں پناہ مانگتا ہوں، اور برب کا بھی آپ نے پڑھ لیا، رب کی۔ فلق کے معنی آتے ہیں صبح کی روشنی۔ اصل فلق کہتے ہیں رات کی تاریکی کا ختم ہو جانا اور صبح کا روشن ہو جانا، چونکہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کو کھاڑ کر ختم کر کے صبح کی روشنی کو ظاہر کرتے تھے۔ اب رات ہو رہی ہے، صبح کو روشنی ہو جائے گی، تو اسی صبح کی روشنی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فلق۔ تو ترجمہ ہوگا قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار، صبح کی روشنی کے یا صبح کے پروردگار، اور مراد اس سے اللہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کی روشنی کو کون ظاہر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ من شر کو ایک ساتھ میں نے اس لیے لکھ دیا کہ من کا ترجمہ بھی آ چکا اور شر کا بھی آ چکا۔ ماں کا ترجمہ وہ چیزیں، یہاں دراصل دو باتیں ہیں، ماں موجودہ بھی ہو سکتا ہے، عربی کے گرامر کی باتیں ہیں، میں ان کو نہیں چاہتا آپ کے سامنے ذکر کرنا۔ ترجمہ کریں گے من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ ان خلق کا ترجمہ پیدا کیا۔ تو اس پوری آیت کا ترجمہ کریں ذرا میرے ساتھ، من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہم اس کا پورے کا ترجمہ کیا کر لیتے ہیں؟ تمام مخلوق کے شر سے۔ مخلوق کے معنی پیدا کی ہوئی، تو اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ پیدا ہوگی، تو وہ ترجمہ کر کے یہ بات ہے من شر ما خلق، ومن شر، ان دونوں واو کا ترجمہ بھی آ چکا، من کا بھی آ چکا اور شر کا بھی آ چکا۔ ومن شر غاسق، غاسق کہتے ہیں اندھیری رات، اندھیری ترجمہ ہوگا ومن شر غاسق، اندھیری رات کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے۔ اذا کا ترجمہ ہوتا ہے جب، کیا ترجمہ ہوتا ہے اذا کا؟ جب۔ وقب ہے، آپ وقب کے معنی آتے ہیں چھا جانا، یعنی اندھیری رات جب اپنی تمام تاریکیوں کے ساتھ پوری دنیا پہ چھا جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ وقب۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ پوری آیت کا ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب وہ
چھا جائے. اس کو ہم یہی سمجھے کہ اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگنے کو کیوں کہا گیا. اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو جادو کروایا گیا تھا تو وہ جادو رات کے اندھیرے میں ہی کروایا گیا تھا. اس لیے اس آیت میں حکم دے دیا گیا کہ آپ اندھیری رات کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ومین کا ترجمہ اور سے، واو کا اور مین کا سے، اور شر کا بھی ہو چکا. آگے ہے النفاثات. نفاثات کے معنی آتے ہیں پڑھ کر دم کرنے والی، پڑھ کر دم کرنے والی. دراصل اس کو یہی سمجھ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر کے جادو کروایا تھا، اور اسی وقت میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی. بعض مفسرین کے مطابق، اور بعض نے کہا کہ نہیں، نازل تو پہلے ہو چکی تھی مکہ المکرمہ میں، اور مدینہ المنورہ میں جب حضور گئے اور وہاں جادو کروایا گیا تو ان کے پڑھنے کا آپ کو حکم دیا گیا. یہ ایک ٹاپک ہے جس پر میں نہیں بات کرنا چاہتا کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہے یا مدنی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں. اس پر اختلاف ہے بہت ساری احادیث کے اندر اس پر مختلف باتیں وارد ہوئی ہیں. زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ مدینہ کے اندر نازل ہے، تو یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں. اس کے ریفرنس ہے، میں بھی پڑھ رہا تھا. تو النفاثات کا اسی لیے ذکر کیا گیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں پڑھ پڑھ کر دم کرنے والی لڑکیوں کے شر سے. کن چیزوں پر؟ فی العقد. فی کا ترجمہ میں، اور العقد کا مطلب گرہوں پر. کس پر؟ گرہوں پر. جو آپ جانتے ہیں رسی میں ہم گرہ لگاتے ہیں، گانٹھ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کو عربی میں بولتے ہیں عقد. ہوا کیا تھا، ان لڑکیوں نے، یہودیوں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو جادو کروایا تھا تو انہوں نے منتر پڑھ کے بالوں پر، سر کے بال ہوتے ہیں، ان میں گرہیں لگائی تھی. کتنی؟ 11. تو اس لیے العقد گرہوں کا بھی ذکر کر دیا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. پورے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور ان لڑکیوں کے شر سے جو پڑھ پڑھ کر گرہوں پر دم کر رہی تھی. ٹھیک ہے. آگے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اس کو یہی لکھ لیتے ہیں، ہے نا. یہ تو ہو چکا. وَمِن شَرِّ حاسد بولتے ہیں حسد کرنے والا، اور اذا کا ترجمہ جب، حسدہ کا ترجمہ وہ حسد کرے. تو پورے کا ترجمہ ہوگا اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اب یہاں ہلکا سا یہ سمجھیں کہ حسد کہتے کس کو ہیں؟ جس سے اللہ نے ہم لوگوں کو کہا کہ تم پناہ مانگا کرو. حسد کا جو لفظی مفہوم ہے وہ فارسی میں لکھا گیا ہے زوال تمنائے نعمت غیر کو حسد کہتے ہیں. یعنی دوسرے آدمی کو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، آپ اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنے لگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو بہت شاندار گھر دیا، آپ کے پڑوسی کو نہیں دیا. اب وہ پڑوسی آپ کے گھر کو لے کر ٹینشن میں آ جائے اور اس کے دل میں یہ جذبات منڈنے لگے کہ بس کسی طرح اس کا یہ گھر ختم ہو جائے، کسی طرح اس کا یہ گھر بک جائے. تو اس کے دل میں جو یہ تمنائیں آ رہی ہے، ان کو کیا کہیں گے؟ حسد. اس کا بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے اس آیت میں آخر کی پناہ مانگنے کو کہا گیا. تو نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. بہت خطرناک بات ہے.
آپ نے اس پورے ہال کے اندر لکڑیاں اکٹھی کری مہینوں میں جا کر کے، غصے میں آ کے تھوڑا سا پیٹرول ڈال کے آگ لگائی، مہینوں کی جو لکڑیاں آپ نے جمع کی تھی چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے۔ آپ نے بالغ ہونے کے بعد سے بڑھاپے پر نہ جانے کتنی نیکیاں کی، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکوٰۃ کر کے، بہت ساری نیکیاں کی، لیکن بڑھاپے میں آپ دوسروں کے بچوں سے جلنے لگے۔ ہمارے یہاں تو یہ بڑی سمسیا ہے، اگر آپ کے بچے بگڑ جاتے ہیں تو دوسروں کے بچوں سے جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں۔ جلنے کا مطلب تو اس کا یہ نقصان ہے، ذہن میں رکھیں اور کسی سے زندگی میں حسد نہ کریں۔ شریعت نے ہمیں اس سے بچنے کا راستہ دیا، ہم غیبت کر سکتے ہیں، یعنی ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ جس طریقے سے آپ نے اپنے فلاں بندے کو، ہمارے فلاں بھائی کو ایک عالیشان گھر دیا ہے، مجھے بھی دے دو، جیسے آپ نے اس کے بچوں کو ترقی کے راستوں پر چلا دیا، مجھے بھی چلا، میرے بچوں کو بھی ہدایت دے دو۔ تو یہ تمنا کریں، نہ کہ یہ کہ بس کسی طرح اس کا پٹ ہو جائے اور میرا مل جائے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان دونوں صورتوں کا یہ ترجمہ ہے۔ ان دونوں صورتوں کی احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ہم ان فضیلتوں کو ذہن میں رکھیں اور عمل کی کوشش کریں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر آج رات ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جو آیتیں اب تک میرے اوپر نازل نہیں۔ یہ ان 11 آیتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں بڑی فضیلت والی ہیں، بڑی عظمت والی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں نازل کب ہوئی ان واقعے کے تحت بعض مفسرین کے مطابق، میں نے ابھی کہا اس میں اختلاف ہے۔ ایک آپ نے نام سنا ہوگا لبید ابن عاصم، یاد رکھیں اس کمبخت کا نام یہودی تھا اور نام کیا تھا؟ لبید، یاد رکھیں گے۔ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کروایا۔ جادو کس طریقے سے کروایا؟ مؤرخین نے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، میں پورا تفصیل میں نہیں جا رہا، شارٹ میں بتاتا ہوں کہ 11 گرہیں اس نے بالوں کے اوپر لگائے اور کچھ منتر، اس زمانے میں جو بھی یہودیوں کے یہاں جادو کرنے کا طریقہ ہو وہ پڑھ کر اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کروایا۔ اس کا اثر اللہ کے نبی پر یہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بعض مرتبہ کوئی کام آپ نے کیا ہوتا تھا اور یہ بھول جاتے تھے کہ شاید میں نے یہ کام نہیں کیا، یعنی اس جادو کا اثر اللہ کے نبی پر تھوڑا بہت ہونے لگا، آپ کی طبیعت بھی خراب ہوئی۔ چنانچہ ایک روایت کا مضمون ہے مشکات کی کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے 2 فرشتوں کو نازل کیا، ایک جبریل اور ایک میکائیل۔ جبریل آپ کے سرہانے کو بیٹھ گئے اور میکائیل آپ کی پانکیوں کو بیٹھ گئے۔ جبریل سے میکائیل سوالات کرنے لگے کہ محمد کو کیا ہوا، اور اللہ کے نبی لیٹے ہوئے سب سن رہے تھے۔ تو جبریل نے کہا کہ ان کو جادو ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کس نے کروایا؟ جبریل نے بتلایا لبید ابن عاصم نے، کہ کیسے کروایا؟ انہوں نے بتلایا کہ ایسے کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جو کھجور کی ایک چھال ہے، اس گچھے کے اندر اس نے کچھ بالوں پر منتر پڑھ کے گرہیں لگوا کر اس کو فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبایا، مدینے کے اندر۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری باتیں سنتے رہے۔ ایک روایت کا مضمون یہ ہے، یہیں سے محدثین اور مفسرین میں رائوں کا اختلاف بھی ہوتا ہے کہ اس وقت میں جبریل امین نے ان 11 آیتوں کو پڑھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ 11 آیتیں نازل ہوئی، یعنی دونوں صورتیں۔ آپ نے صبح کے وقت میں کچھ صحابہ کو مدینہ المنورہ کے اسی کنویں پر بھیجا۔ کچھ صحابہ گئے اور اس کھجور کے پورے گچھے کو اٹھا کر کے لے آئے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی ایک آیت پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھل جاتی تھی۔ آپ دوسری آیت پڑھتے تھے، دوسری گرہ کھل جاتی تھی، تیسری پڑھتے تھے، تیسری کھل جاتی تھی۔
چنانچہ یہ 11 آیتیں حضور نے پڑھی اور 11 کی 11 گرہیں کھل گئی. تو جادو کا اثر اللہ کے نبی پر بھی ہوا تھا. اور کتنا اثر ہوا تھا کہ آپ کی طبیعت بھی خراب ہوئی, فیور آیا, اور اس کا دماغ پر اٹیک یہ ہوا تھا کہ آپ بعض مرتبہ کسی چیز کو جو آپ نے کیا ہوا کام تھا اس کے بارے میں بھول جاتے تھے کہ شاید میں نے یہ کام نہیں کیا. تو ان دونوں صورتوں کو جادو سے بچنے کے لیے بھی اور جادو کی کاٹ کے لیے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. چنانچہ ایک روایت ہے ترمذی شریف کی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی بیماری پیش آتی تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرتے, پھونک مارتے, اور آپ اپنے پورے بدن کے اوپر پھیر لیتے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آخری وقت میں بیمار ہوئے, جس بیماری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, تو آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی. آپ جانتے ہیں اس بیماری کا ذکر ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ اتنا زیادہ فیور تھا کہ آپ کے ماتھے پر پٹی رکھی جاتی تھی, وہ ایک دم گرم ہو جاتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتی تھی, اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر میں خود پھونک مارتی تھی, اور آپ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے بدن کے اوپر مل لیا کرتے. اب یہاں ایک بات سمجھو, اللہ نے اسی بیماری میں آپ کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ آپ کو دنیا چھوڑ کر آنا, اور ادھر حضرت عائشہ دم بھی کرتی تھی. اب ہمارے دماغ میں کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ صاحب ہم دوائی لیتے ہیں شفا نہیں ملتی, ہم دم کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ حدیث آپ ذہنوں میں رکھ لیا کریں کہ حضرت عائشہ آخری وقت میں اللہ کے نبی پر دم کر رہی تھی, اور پھر بھی اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو پتہ یہ چلتا ہے یہ سب چیزیں, چاہے وہ دوائی ہو یا قرآن کی آیتوں کا دم ہو, سب سبب کے درجے میں ہے, کرنے والی ذات اللہ. اللہ نے اگر کسی آدمی کی قسمت میں لکھا ہے کہ یہ فلاں وقت میں انتقال کرے گا, آپ کتنا بھی علاج کرو وہ آدمی نہیں بچ سکتا. تو موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. ایک اور روایت ہے مشکات کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو سونے کے وقت جب آپ بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے اور آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے, اور جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے پورے بدن پر آپ اپنے ہاتھوں کو مل لیا کرتے. تو آج سے ہی مقصد پڑھنے پڑھانے کا کیا ہے, عمل کرنا. آج سے ہی کریں گے انشاءاللہ. ان دونوں صورتوں کو ہم سوتے وقت بستر پر لیٹنے کے بعد پڑھیں, اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں اور دم کر کے پھر اپنے بدن پر پھیرے, اور اس کے بعد سے ایک آخری روایت ترمذی کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں بارش ہوئی اور بہت زیادہ اندھیرا ہوا. ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. چنانچہ راستے میں میری حضور سے ملاقات ہوئی, تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کہو. میں نے کہا کیا کہوں؟ حضور نے پھر کہا کہو. میں نے پھر کہا کیا کہوں؟ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا قل هو اللہ احد والمعوذتین, وہ لکھا ہوا والمعوذتین حین تمسی وتصبح تکفیک من کل شیء. یہ حضور کے کلمات ہیں کہ آپ صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. آپ نے فرمایا ہر چیز سے یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے. تو کل سے ہم عمل کریں. فجر کی نماز کے بعد ایک تو نماز بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ, نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں. پہلے 1 مرتبہ, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر قل اعوذ برب الفلق کو اسی طرح 1 2 3 3 مرتبہ پڑھیں. پھر قل اعوذ برب الناس. اور یقین کر لیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شام تک ہر بیماری سے, مصیبت سے, پریشانی سے اور الجھن سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے. یقین کی بات ہے.
اور آپ نے فرمایا حین تمسی، شام کے وقت میں بھی پڑھ لیا کرے۔ ترمذی ہم نے پڑھی ہے حضرت مولانا ریاست صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انتقال ہو گیا، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو مجھے یاد ہے انہوں نے دوران درس یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی آدمی کو یہ لگتا ہو کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ہم میں سے ہر تیسرا آدمی اسی بیماری میں بیٹھا ہے نا۔ آج کل ایسے جعلی لوگوں کی دکانیں بھی بہت بڑھیا چلتی ہے نا۔ کسی آدمی کو مہینہ 2 مہینہ بیماری سے شفا نہ ملے، دوائی کے باوجود بس وہ کسی کیا کہیں گے اسے ٹچ پولی ملا کے پاس چلا گیا، ملا نہیں کہنا چاہیے، جو جعلی ڈھونگی لوگ ہیں تو وہ فوراً کیا کہے گا، ارے صاحب آپ کے اوپر تو جنات کا اثر ہے اور اتنا تکڑا کروایا، پتہ نہیں کیا کہا، آپ کو ٹینشن میں ڈال دیں۔ آپ اس سے کہیں گے سر ذرا یہ اور بتلا دے کہ کروایا کس نے، قیامت تک نہیں بتا سکتا، کیونکہ اگر وہ یہ بھی بتلا دے تو یہ تو اللہ کی ذات ہے نا، کون کہاں کیا کر رہا ہے یہ اللہ جانتے ہیں، وہ تھوڑی جانتے ہیں، لیکن وہ بتلائے گا اس لیے کہ اسے آپ سے چند ٹکے چاہیے اور اس کا دھندا آپ کے ذریعے چلے گا۔ تو اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہو کہ میرے اوپر کسی نے جادو کروا دیا یا اسے ڈاؤٹ ہو کہ کوئی کروا سکتا ہے تو وہ اس حدیث پر عمل کر لیا ہے۔ اس حدیث پر 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ، اللہ کے نبی کی بات ہے بھائی، یقین تو ہمیں کرنا ہی ہے، یقین کر لیں کہ اگر اثر ہوگا تو انشاءاللہ مکمل ختم، اور اگر کوئی کروانے کی پلاننگ میں ہوگا تو وہ ناکام۔ تو کل سے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ، اور ان دونوں صورتوں کا جو ترجمہ ہم نے آج سمجھا ہے کوشش کریں کہ اس کو یاد رکھیں، اور کل سے نماز کی جس رکعت میں بھی ہم قل اعوذ برب الفلق کو پڑھیں یا قل اعوذ برب الناس، تو جو باتیں ابھی بتلائی ہیں ترجمے اور خلاصے تفسیر کے اندر، ان کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ نماز میں دل بھی لگے گا، ادھر ادھر دھیان نہیں بھٹکے گا، اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوگا کہ نماز کی فضیلت انشاءاللہ ہم کو زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اسے اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔